باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے آج ہم جس اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ نماز میں ترتیب کے شرعی احکام ہیں۔ اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر فتیحہ فاروق۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے کہ خواہر میں نے بتایا کہ آج ہم جس اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ نماز میں ترتیب کے شرعی احکام ہیں۔ اس ٹاپک کے متعلق میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ نماز میں ترتیب کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسی حقیر کو اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں اور آ کر نماز کے شرعی احکام پر گفتگو کروں۔ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نماز میں ترتیب سے کیا مراد ہے۔ نماز میں ترتیب سے مراد جو طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے ہم اسی پر عمل کریں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں سب سے پہلے نیت کریں، نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہیں، پھر ہم قرأت پڑھیں یعنی الحمد اور دوسری سورہ پڑھیں۔ قرأت کے بعد ہم رکوع کریں، رکوع کے بعد ہم 2 سجدے بجا لائیں، 2 سجدوں کے بعد ہم تشہد پڑھیں، تشہد کے بعد سلام پڑھیں۔ یہ نماز کی واجب اور صحیح ترتیب ہے۔ جی مومنین اکرام، خواہر ہمیں بتایا کہ نماز کی ترتیب یہ ہے جو ہمیں شریعت نے طریقہ کار بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز میں سب سے پہلے نیت کرے، تکبیرۃ الاحرام کہے، اس کے بعد سورہ الحمد اور دوسری سورہ کی تلاوت کرے اور اس کے بعد رکوع کرے اور رکوع کے بعد 2 سجدے بجا لائے اور 2 سجدوں کے بعد تشہد پڑھے اور تشہد کے بعد سلام کرے۔ یہ نماز کی صحیح اور واجب ترتیب ہے۔ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ یہ جو ترتیب آپ نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے کیا اسی پر عمل کرنا ضروری ہے یا ہم اسے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس سوال سے تمام مومنین کو، تمام مسلمان کو آشنا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نماز میں خود ترتیب بناتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، یا نماز کی ترتیب کو آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے ہم اسی پر عمل کریں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں سب سے پہلے نیت کریں، پھر تکبیرۃ الاحرام کہیں، پھر ہم قرأت پڑھیں، پھر قرأت کے بعد ہم رکوع کریں، رکوع کے بعد 2 سجدے کریں، 2 سجدوں کے بعد تشہد اور سلام پڑھیں۔ یہ نماز کی واجب اور صحیح ترتیب ہے۔ جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اسی پر عمل کریں۔ جی مومنین اکرام، خواہر ہمیں بتایا جیسے کہ ہم نے پوچھا کہ اگر ہم ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں آیا یا نہیں کر سکتے، تو خواہر ہمیں بتایا کہ جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اسی پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی خود سے نماز میں ترتیب بنا لیتا ہے یا نماز کی ترتیب کو آگے پیچھے کر لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو خواہر ابھی ہمیں آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز کی ترتیب کو آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، تو کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھول کر نماز کی ترتیب کو آگے پیچھے کر لیتا ہے یا بھول کر کچھ چھوڑ دیتا ہے آگے پیچھے کر لیتا ہے تو آیا اس کی نماز بھی کیا باطل ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، جہاں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر کوئی بھول کر جان بوجھ کر نماز کی ترتیب کو خراب کرتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھول کر نماز کی ترتیب کو خراب کر دیتا ہے تو اس کے بہت سے موقع ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ ان میں سب سے پہلا موقع یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر رکن چھوڑ دیتا ہے اور اگلے رکن میں مشغول ہو جاتا ہے کہ جو رکن ہے، مثلاً اگر کوئی رکوع کرنے سے پہلے 2 سجدے بجا لاتا ہے تو اس کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا موقع یہ ہے کہ اگر کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے اور اگلی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے کہ جو غیر رکن ہے، مثلاً وہ 2 سجدوں سے پہلے تشہد پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اس نے رکن چھوڑا ہے وہ اسے بجا لائے اور اپنی نماز جاری رکھے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ تیسرا موقع یہ ہے کہ اگر کوئی غیر رکن چھوڑ دیتا ہے اور جس چیز میں وہ مشغول ہوتا ہے وہ بھی غیر رکن ہے، مثلاً وہ الحمد سے پہلے کوئی اور سورہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے کہ اگر وہ اگلے رکن میں مشغول ہو گیا ہے، مثلاً رکوع میں چلا گیا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ اپنی نماز جاری رکھے۔ ہاں، اگر کوئی اگلے رکن میں مشغول نہیں ہوا تو اس کے لیے ہے کہ وہ جو اس نے غیر رکن چھوڑا ہے اس کو دوبارہ بجا لائے، اس کی نماز ٹھیک ہے، وہ اپنی نماز جاری رکھے۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے بہت ہی احسن طریقے سے ہمارے سامنے بیان کیا کہ اگر کوئی بھول کر نماز کی ترتیب کو آگے پیچھے کر لے تو اس کی مختلف مسائل ہیں، اس کے مختلف مواقع ہیں۔ اس میں سب سے پہلے
کہ اگر کوئی بھول کر ایک رکن چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے رکن میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی رکوع چھوڑ کے 2 سجدے کر لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ دوسرا موقع، اگر کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے اور جو دوسری چیز میں مشغول ہو گیا ہے وہ غیر رکن ہے، اس کی نماز کے لیے ہے کہ وہ پہلے جو اس نے رکن چھوڑا ہے اسے بجا لائے، اور جو اس نے پہلے چیز غلطی سے پڑھ لی ہے اسے بھی دوبارہ پڑھے، اس کی نماز صحیح ہے۔ تیسرا موقع کہ اگر کوئی غیر رکن کو چھوڑ دیتا ہے، رکن نہیں ہے، اور وہ جو اگلی چیز پڑھا ہے وہ بھی غیر رکن نہیں ہے، یعنی وہ کوئی الحمد کو چھوڑ کر کوئی دوسری سورہ پہلے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد کسی رکن میں شامل معذرت، یہاں آپ نے بتایا کہ جو چیز اس نے چھوڑ دی ہے وہ غیر رکن ہے، اور جس چیز میں وہ مشغول ہوا ہے آپ نے بتایا کہ وہ رکن ہے، وہ بھی رکن نہیں ہے، غیر رکن ہے۔ جی شکریہ، وہ بھی غیر رکن ہے، یعنی وہ الحمد کو چھوڑ کے کسی دوسری سورہ کی تلاوت کر لیتا ہے، اور جب وہ اگلی چیز میں مشغول ہوئی ہے یعنی وہ رکوع میں چلا گیا ہے تو اس کے لیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، اس کی نماز صحیح ہے۔ ہاں اگر وہ رکوع میں شامل نہیں ہوا اور ابھی وہ مطلب قیام میں ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ پہلے سورہ پڑھ لے جو اس نے چھوڑا غیر رکن، اسے پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہے۔ تو فاہر میرا آپ سے اسی ٹاپک کے متعلق آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا سجدہ اس نیت سے کرے کہ یہ اس کا پہلا سجدہ ہے، یا وہ پہلا سجدہ اس نیت سے کرے کہ اس کا دوسرا سجدہ ہے، تو آیا اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، یہ مختلف مقام پر پیش بھی آتا ہے بعض اوقات۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگر اس شخص نے ٹوٹل 2 سجدے کرنے تھے اور اس نے انجام دے دیے 2 سجدے، اگرچہ اس کے ذہن میں ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلا سجدہ اس نیت سے کرے کہ یہ میرا دوسرا سجدہ ہے، کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ میں نے ایک ہی سجدہ انجام دیا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ دوسرا سجدہ بھی انجام دے۔ ہاں، اور اگر کوئی دوسرا سجدہ اس نیت سے کرے کہ یہ میرا پہلا سجدہ ہے، اب دوبارہ وہ سجدے میں جانے لگا ہے، اس کو یاد آ جائے کہ میں نے دونوں سجدے انجام دیے ہیں، تو اس کے لیے ہے کہ وہ اپنی نماز جاری رکھے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ شکریہ، ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا کہ اگر کوئی پہلا سجدہ اس نیت سے کرے کہ اس کا دوسرا سجدہ ہے، یا وہ دوسرا سجدہ اس نیت سے کرے کہ اس کا پہلا سجدہ ہے، اس کے لیے ہے سب سے پہلے فاہر نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی پہلا سجدہ اس نیت سے کرے کہ اس کا دوسرا سجدہ ہے، اس کو کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جائے کہ اس نے تو صرف ایک سجدہ کیا ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ دوسرا سجدہ کرے، اس کی نماز صحیح ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی دوسرا سجدہ اس نیت سے کرے کہ اس کا پہلا سجدہ ہے، یعنی اگر وہ دوسرا سجدہ کرنے لگے اس کو یاد آ جائے کہ وہ پہلے سے ہی 2 سجدے ادا کر چکا ہے، اس کی نماز صحیح ہے، وہ اپنی نماز کو جاری رکھے۔ یہاں پر فاہر ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے ہمارے سامنے نماز کی ترتیب میں جو شرعی احکام ہیں ان کے متعلق ہمارے سامنے ہمیں بہت ہی اچھی آگاہی دی، بہت ہی اچھی معرفت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وفقات میں اضافہ فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ جی مومنین کرام، امید ہے کہ آپ نے بھی ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے